ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جل باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی پیسہ میسا ملتا ہے، دولت آتی ہے اس کے پاس، تو کنجوس بن جاتا ہے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا، کہاں چلا گیا؟ جیل. میں نے کہا 4 سال اب کیسے بند کمرے میں رہے ہیں، اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا، آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا، پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو، پاس کرو. ٹھیک. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے، کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ، آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا، پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو بیسیوں بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس، پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں، کہ تو یہ ٹینشن ہی ختم، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے، کیونکہ بیٹھے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں. تو خیر کی ہیں، واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی. کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں، ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے، ٹوٹل سزا کیا ہے، کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا، جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا، اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے، جس نے میرے بیان سنے ہو ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا، بیانات میرے سنے میں تھے. کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے، کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہا میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا، کہہ رہا ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا؟ مفید. اگر صبر نہ کرتا، جلد بازی والا کام کرتا، جیل میں بیٹھا رہتا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا، کبھی پولیس کو گالیاں دیتا، کبھی فوج کو گالیاں دیتا، کبھی عمران خان کو، کبھی مسلم لیگ کو، کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر. کیا خیال ہے؟ ان پہ جو بھی نہیں رینگتی، کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا، جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا.